حافظ صاحب، سر اگر دیکھا جائے اسے آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے تو فیض حمید صاحب کو اب 9 مئی سے بھی جوڑا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر وہ اس میں انوالو ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے. اگر ملٹری کورٹ میں بیان دیا جاتا ہے 9 مئی کے حوالے سے تو سویلین کورٹ پر اس کا اثر پڑے گا اور وزارت دفاع کیا اس کی پیروی کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں، اور وہ ہے سیکشن 2D1 اور سیکشن 2D12 ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا سیکشن 59 آف پاکستان آرمی ایکٹ ہے. یہ پاکستان کے ہر اس شخص پہ اپلائی کرتا ہے کہ یا پاکستان آرمی کا سرونگ آفیسر ہو، یا پاکستان آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر ہو، یا پاکستان کی آرمی کی کسی اٹیچ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہو اور اس کا کنیکشن جو ہے پاکستان کی ریگولر آرمی سے ہو، یا پاکستان کا ایسا سویلین شخص جو ہے جو آرمی کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا آرمی کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کا آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں جو اس لا کی وائلیشن ہے. اور جب وہ وائلیشن ہوتی ہے تو پاکستان آرمی ایکٹ کی جورسڈکشن ہے، اور یہ جورسڈکشن جو ہے پاکستان کے جو لا ہے 1952 میں بنا، اور 1968 کے اندر پہلی دفعہ جو ہے سویلینز کو آرمی کورٹ کے اندر ٹرائی کرنے کی امینڈمنٹس آئیں، اور آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا، سوائے اس چیز کے کہ جب 9 مئی کا انسیڈنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا اور انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے ڈائریکٹ جورسڈکشن لی، اور وہ جو اکتوبر کا فیصلہ آیا جس کے اندر ان امینڈمنٹس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا، لیکن جب اس کے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ 13 دسمبر 2000 جو آپ کی 23 تھا، اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور آج وہ فیصلہ سسپینڈ ہے، میننگ دیر بائی کہ پاکستان کی وہ تمام امینڈمنٹس جو ریلیونٹ ہیں ٹرائبل بائی دی سویلین کورٹس جو ہیں وہ انٹیکٹ ہے اور ان لا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ 2023 کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر دو بڑی واضح امینڈمنٹس آئی تھی. ایک آئی تھی آپ کا سیکشن 26A اور دوسرا آیا تھا سیکشن 26B. اس کے علاوہ بھی امینڈمنٹس تھی جو آپ کے آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے اندر آئیں، یا اس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو نئی چیزیں آئیں جس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو جان بوجھ کے کانٹروورشل بنانے کی بھی کوشش کی، اور اس کے بعد ان کے سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ پریزیڈنٹ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ فائلز بھی انہی کے پاس ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان بلز کو ریٹرن نہیں کیا. اب وہ جو امینڈمنٹس ہیں آج بھی پاکستان کے قانون کا حصہ ہیں. اب وہ دو امینڈمنٹس بڑی واضح ہیں. ایک وہ امینڈمنٹ ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ جنرلی اگر پاکستان کی کسی پبلک سروس آرگنائزیشن سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ سروس آف پاکستان کے اندر ہیں، تو آپ 2 سال تک کسی پالیٹکس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. لیکن آرمی ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹ کی اس کے اندر اس کا پیریڈ 5 سال رکھا ہے کہ 5 سال تک اگر کوئی شخص پاکستان آرمی کے اندر اس نے کام کیا ہے اور وہ ریٹائرڈ ہوا ہے تو 5 سال کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر وہ انوالو نہیں ہو سکتا. دوسرا اس کے اندر امینڈمنٹ یہ آئی کہ اگر آپ پاکستان آرمی کے اندر رہے اور آپ اس ایسی پوزیشن کے اندر رہے ہیں کہ جس سے آپ باہر نکل کے اس پوزیشن ریلیٹڈ کو انفارمیشن ڈسکلوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کا لا اپلائی کرے گا، اور دونوں کے اوپر جو سزا ہے وہ 2 سے 5 سال تک اس کے اندر ہے. اب اس کیس کے اندر دیکھا جائے تو اگر یہ سارا ایکسرسائز جو ہے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ 2 ایریا ہیں، ایک وہ ایریا ہے کہ جو 2017 کا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کو ایک ہاؤسنگ جو سوسائٹی ہے اس کی ایک اپلیکیشن نظر آتی ہے، اور وہ ڈیورنگ دا سروس پیریڈ ہے، اور اس کے بعد وہ معاملہ نومبر 2023 میں سپریم کورٹ جاتا ہے، پھر وہ منسٹری آف ڈیفنس جاتا ہے، پھر وہ GH پہ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آتا ہے. لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک وہ ایسپیکٹ ہے جو ڈیورنگ دا سروس آیا ہے کہ جس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی، ایکسیڈ آف اتھارٹی آئی ہے، اور دوسرا اس چیز کے اندر آیا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے جو آپ کا آرمی ایکٹ کلیئر ٹرمز کے اندر جو ہے جو سیکشن 26A اور 26B کے اندر پروہبٹ کرتا ہے. تو اگر دونوں چیزوں کے اندر اگر سیکنڈ ایریا کے اندر کوئی ایسی چیز آئی ہے جو آپ کو 9 مئی کی طرف لے کے جاتی ہے یا اینٹی پاکستان کی طرف لے کے جاتی ہے، یا ایسے ایریاز جو ہے جو آرمی ایکٹ کے اندر پروہیبٹڈ ہے، تو اس کے اندر جائیں گے تو سارے کے سارے لوگ جو اس پروسیس کے اندر ملوث ہیں ان کے اوپر پاکستان آرمی ایکٹ بھی اپلائی کرے گا، ان کے اوپر ملٹری کورٹس بھی اپلائی کریں گی، اور ان ملٹری کورٹس کی جو ججمنٹ ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کے ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی کی جا سکتی ہے. حافظ صاحب، کیا یہ آرمی چیف کی ثوابدید ہے کہ وہ سانحہ 9 مئی میں جو لوگ انوالو ہیں، جنہوں نے جو آرمی تنصیبات ہیں نقصان پہنچایا ہے، انہیں معاف کر دیں؟
دیکھیں فیز 1 کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فیز 1 اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو آرمی کا ایک پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس آتی ہے تو اس کے اندر کورٹ آف انکوائری کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ساری ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور جب وہ ایویڈنس اس لیول پہ پہنچتی ہے تو پھر آپ اس کو سمری آف ایویڈنس بناتے ہیں, اور جب سمری آف ایویڈنس آپ کی آ جاتی ہے کہ پلازیبل ایسی ہے کہ جس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر آپ کسٹڈی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جب کسٹڈی ہے تو وہ آپ کی سیکشن 73 کے نیچے آرمی ایکٹ کے اندر. اسی لیے رضی صاحب نے بات کی تھی 8 کا. 8 اگست اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا شخص جو ہے جو سویلین ہے یا آرمی کا ریٹائرڈ ہے اس کو اگر آپ نے 73 کے اندر کسٹڈی کے اندر لیا ہے تو سیکشن 75 کے اندر جو ہے 8 دن کے اندر اندر اس کا کورٹ مارشل سٹارٹ ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. میننگ دیر بائی یہ ہے کہ ان کے جو کورٹ مارشلز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اب اگلا یہ ہے کہ اس کا سارا پروسیس وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریگولر کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے یا آپ کا قانون شہادت اپلائی کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو ہیں یہ اوتھ بھی لیتے ہیں. اس میں جج بھی اوتھ لیتا ہے, پروسیکیوشن بھی لیتی ہے, وٹنسز بھی آتے ہیں. اور سیکشن 104 کے اندر جو ہے اگر آپ جس طرح 4 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر جنرل کورٹ مارشل ہے جو سیکشن 80 ہے, اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہے, تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے, اور چوتھا آپ کا سمری کورٹ پروسیڈنگز ہے. اب ان چاروں چیزوں کے اندر جب آپ کا ٹرائی ہوتا ہے تو لا کے اندر ایک امپاورڈ ہے کہ اگر آپ کسی پریزائڈنگ جج کے اوپر جو بریگیڈیئر رینکس کے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی پریزنس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ان کی پریزنس کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سیکشن 105 کے اوپر جو ہے اگر ان آبجیکشنز کے اندر ویلیڈیٹی ہو تو وہ پھر اپنے آپ کو ریسکیو کر لیتے ہیں اگر میجورٹی ڈیسیژن اس بینچ کا جو ہے ان کے خلاف چلا جائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر پروسیس آگے چلتا ہے. اور جب آگے آل رائٹ حافظ صاحب دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا.